ممبئی محبوب اسٹوڈیو کے باہر سلمان خان اور سنجے دت پہلی بار ایک شوٹنگ کے دوران ملتے ہیں۔ سلمان نووارد تھا، سنجے پہلے سے مشہور، مگر ان کے درمیان ایک بات نے رشتہ جوڑ دیا، انسانیت کا جذبہ۔ سلمان: دنیا ہمیں فلموں سے یاد رکھے گی، لیکن اگر ہم کچھ اچھا کر جائیں تو دعاؤں سے بھی۔ سنجے: تو پھر کچھ ایسا کرتے ہیں جو فلموں سے بڑا ہو۔ یہی سے انہوں نے ایک پلان بنایا، امید، ایک فلاحی تنظیم جو ان بچوں کی مدد کرے جو آگ تیزاب سے متاثر ہوئے ہوں۔ باب 2 الفامد روشنی او کی شروعات 1995۔ باندرہ میں ایک زمین خریدی جاتی ہے۔ سلمان خان اپنی فلموں سے کمائے گئے پیسوں کا آدھا حصہ لگاتا ہے۔ سنجے دت کچھ مافیاز سے پیسے ادھار لیتا ہے تاکہ کام جلدی ہو۔ یہ بات سلمان کو معلوم نہیں ہوتی۔ اسپتال کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، شہر کے بڑے فنکار، سوشل ورکر اور میڈیا ان کا ساتھ دیتے ہیں، مگر اندھیرے میں کوئی راجندر ناتھ، مافیا بلڈر، ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ باب 3 دھوکہ اور آگ 1998۔ ایک رات جب سلمان اور سنجے حیدرآباد شوٹنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، زیر تعمیر اسپتال میں خوفناک آگ لگتی ہے۔ تمام مشینری، فائلیں اور آدھی عمارت راکھ ہو جاتی ہے۔ خبر آتی ہے، امید، اسپتال جل گیا، نقصان کروڑوں کا۔ سنجے دت لاپتہ، سلمان خان زخمی۔ سلمان زخمی ہوتا ہے مگر بچ جاتا ہے۔ سنجے 2 ہفتے تک منظر عام سے غائب رہتا ہے۔ باب 4 شک کی راکھ۔ جب سلمان صحت یاب ہو کر واپس آتا ہے، وہ تفتیش کراتا ہے۔ سی سی ٹی وی فٹج، بلڈنگ کے کاغذات اور راجندر ناتھ کی خفیہ ملاقاتیں سامنے آتی ہے۔ سلمان کو شبہ ہوتا ہے، کیا سنجے نے اپنی رقم بچانے کے لیے راجندر سے سودا کر لیا تھا؟ سلمان اور سنجے کی پہلی تلخ بات چیت۔ سلمان سخت لہجے میں: میری دوستی جل گئی مگر تمہاری خاموشی نے راکھ میں چھپایا سب کچھ۔ سنجے خاموش آنکھوں سے: تم سچ جاننے سے ڈرتے ہو اور میں بولنے سے، کیونکہ میری چاپ میں تمہاری حفاظت تھی۔ سلمان الگ ہو جاتا ہے، امید بند ہو جاتی ہے۔ باب 5 وقت بدلتا ہے 2005۔ سلمان اب سماجی کاموں میں سرگرم ہے مگر تنہا۔ سنجے دت اپنے ماضی کے قرض چکانے میں لگا ہے، تنہا شرمندہ۔ راجندر ناتھ ایک بڑا بلڈر بن چکا ہے، اسے سیاست میں ٹکٹ ملنے والا ہے۔ تبھی ایک دن سلمان کے ہاتھ لگتی ہے ایک پرانی فائل جس میں سنجے دت کے دستخط سے ایک خط تھا: میں راجندر کے خلاف جا رہا ہوں، اگر کچھ ہوا تو سمجھو دشمن بہت طاقتور ہے، لیکن سلمان کو کچھ نہ ہو۔ یہ پڑھ کر سلمان کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ باب 6 ملاقات برسوں بعد۔ ایک پرانی وڑپو دکان پر رات 11 بجے سلمان اور سنجے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ خاموشی طویل۔ آخر کار سلمان بولتا ہے، تو نے میری حفاظت کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ سنجے دت: کبھی کبھی دوستی میں ایک جلتا آکا دوسرا بجھ نہ جائے۔ دونوں ہی گلے ملتے ہیں۔ راجندر ناتھ کے خلاف پلان تیار ہوتا ہے۔ باب 7 آگ کا انتقام 2006۔ راجندر کی حویلی، نئی بلڈنگ کے افتتاح کا دن۔ سلمان اور سنجے دونوں فلمی سٹائل میں میڈیا کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ ثبوت، ویڈیوز، پرانے ڈاکیومنٹ، سب کچھ سامنے لاتے ہیں۔ راجندر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گرفتار ہو جاتا ہے۔ پرسا کانفرنس میں سلمان اعلان کرتا ہے، جو آگ نے چھین لیا ہم اسے امید سے واپس لائیں گے۔ باب 8 الفامد روشنی او دوبارہ کھلتا ہے 2008۔ اسبار اسپتال صرف ایک عمارت نہیں، ایک مثال بن گیا۔ سلمان اور سنجے دونوں اسپتال کا افتتاح کرتے ہیں، اور سنجے کے الفاظ دل چھو جاتے ہیں۔ یہ راکھ سے نکلا چراغ ہے جو اب صرف روشنی دے گا، کوئی دھواں نہیں۔ آخری شاٹ۔ ڈیوپ میں سنجے اور سلمان اسپتال کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بچی مسکرا رہے ہیں، ایک بچی ان سے پوچھتی ہے، انکل اب دوست ہو یا بھائی؟ سلمان اور سنجے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ساتھ جواب دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے جل سکتے ہیں۔ پیغام: سچی دوستی وقت، شک، آگ اور دشمنی سے بھی بچ سکتی ہے اگر دل صاف ہو۔
اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کا مکمل فلمی اسکرپٹ تیار کر سکتا ہوں۔ اسے آڈیو اسکرپٹ میں تبدیل کر سکتا ہوں وائس اوور کے لیے۔ اس پر مبنی موٹیویشنل نظم ویڈیو مکالمے بنا سکتا ہوں۔